نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور رعد کی آیت نمبر 8 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار۔ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بتائی ہے کہ ایک وہ مرحلہ جس سے ہر انسان گزرتا ہے اپنی پیدائش کے لیے، وہ اپنی ماں کے رحم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ماں کے رحم میں پرورش کر کے ایک بچے کی صورت میں نکالتا ہے۔ اب اس سے پیچھے اسباق کے کیا تعلق ہے، پیچھے کے جو سبق چل رہا ہے اس سے کیا تعلق ہے؟ چونکہ یہ مکی سورہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے واسطہ تھا، تو کافروں کا جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ کیا ہم مر کے مٹی بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کیا پھر ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا؟ یعنی کہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور قیامت پر، آخرت پر وہ یقین نہیں لانا چاہتے تھے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، جب ماں کے رحم میں نطفے کی صورت میں بنا اور پھر آہستہ آہستہ مختلف درجات سے گزر کر، مختلف مراحل سے گزر کر ایک پورا بچہ انسان بن گیا، ایک زندہ جاگتا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور اللہ نے اسے پیدا کر دیا۔ تو پھر جب ایک بار پہلی بار پیدا کرنا تو زیادہ مشکل ہوتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے کہ وہ ماں کے رحم میں اندھیروں میں جو کسی کو نظر نہیں آتا، اس میں ایک بچے کی تخلیق کرتا ہے، تو کیا وہ دوبارہ اس کو نہیں پیدا کر سکے گا؟ کیونکہ دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے ایک چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مادہ کے رحم میں جو کچھ وہ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تو تغیض، لفظ تغیض جو ہے غادہ یغیظو سے ہے، اور یہ نقصا ینقصو کے معنی میں ہے۔ نقص، کسی کی چیز میں نقص ہو جانا کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، نقصان ہو جانا، نقص ہو جانا کمی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تغیض جو ہے وہ کمی کے معنی میں ہے، نقص کے معنی میں، یعنی کہ کچھ کم ہونا یا کم کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تزداد جو ہے زیادہ یزیدو، ہم اردو میں بولتے ہیں نا زیادہ، تو یہ یہی ہے زیادہ یزیدو، اور اس کا معنی ہے زیادہ ہونا یا زیادہ کرنا۔ یعنی حمل قرار پانے سے لے کر بچہ پیدا ہونے تک ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ارحام میں بچہ یعنی کہ بچہ دانی کا یہ علم اللہ تعالیٰ کے خاص صفات میں سے ہے۔ یعنی اس بات کا علم کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، لمبی عمر پائے گا یہ بچہ یا کم عمر پائے گا، تو یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہوتا ہے۔ بچے کے بارے میں بچے کی قسمت بھی لکھ دی جاتی ہے، بچہ نیک بنے گا بد بنے گا، یہ بھی اس کے ماں کے رحم میں ہی اس کے بارے میں یہ علم موجود ہوتا ہے اللہ کے پاس، اور وہ کتنا جیے گا اس دنیا میں۔ دیکھیں آج کل جو مشینوں کے ذریعے یہ بات جانتے ہیں کہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا، ڈاکٹر بتا دیتا ہے رحم سے پہلے ہی، اس کی پیدائش سے پہلے ڈاکٹر بتاتا ہے یہ مختلف آلات کے ذریعے ٹیسٹ کر کے۔ لیکن دیکھیں پہلی بات، انسان کو جو بھی کچھ علم ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا علم ہے، پھر یہ علم ان کے پیشین گوئی ہوتی ہے، لیکن ہر دفعہ پہلی بات تو یہ کہ ہر بار یہ صحیح نہیں ہو سکتی، کبھی کبھار اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو صرف لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا یہی پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن وہ بچہ خوبصورت ہوگا، وہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہوگا یا بدصورت ہوگا، یا اس میں کوئی نقص ہوگا جسمانی یا دماغی طور پر اس میں کوئی کمی ہوگی، یا وہ خوش بخت ہوگا یعنی کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بن کے زندگی گزارے گا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی پائے گا، یا وہ بدبخت ہوگا کہ نافرمان ہوگا اللہ کا اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرے گا، یا وہ کتنا جیے گا، یہ سارا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ٹاپک پر سورہ نجم میں بھی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخوبی جانتا ہے کہ جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، بس تم اپنی پاکیزگی خود بیان نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو بہت پاکیزہ مت سمجھو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ایک انسان، ہر انسان سمجھتا ہے میں تو بڑا اچھا انسان ہوں، تو ہمیشہ ہر انسان اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، لیکن انسان اصل میں کیسا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اجنہ، تم جب اجنہ سے، یہ جنین جو ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، اور جنین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، جس طرح جن جو ہے، جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس لیے لوگوں سے یہ مستور ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی جب تمہاری کوئی کیفیت و حرکت مخفی نہیں اللہ سے، حتیٰ کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جہاں تمہیں کوئی دیکھنے پر قادر نہیں تھا، وہاں بھی تمہارے تمام احوال سے اللہ واقف تھا، تو پھر تم اپنی پاکیزگی بیان کرنے اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ کہ ایسا نہ کرو تاکہ ریاکاری سے تم بچو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ ان آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور دیکھیں جو لوگ انکاری ہیں، قیامت کے انکاری ہیں، اللہ کی وحدانیت کے انکاری ہیں، تو وہ بھی جب ماں کے رحم میں بچہ ہوتا ہے تو انہیں نظر تو نہیں آ رہا ہوتا بچہ، لیکن وہ اس غیب پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں یہ بچہ پیدا ہوگا، ماں کو، حاملہ عورت کو دیکھ کے سب کو یقین ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، تو وہ کیوں اس کی نشانیاں دیکھ کے پہچانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی نشانیاں کائنات میں ہر جگہ پر ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بھی بہت سے دلائل ہمیں نظر آتے ہیں، اگر انسان اپنے عقل سے سوچے تو، اور قرآن اور حدیث کو سمجھے تو۔ ان کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ تم کو رحم میں، تمہاری ماں کے رحم میں بھی بڑھاتا ہے اور ایک انسان بناتا ہے۔ پھر دوسری جگہ یہ مضمون آیا ہے سورہ زمر آیت نمبر 6 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے، اور وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، اور 3 اندھیروں میں، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ دیکھیں یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے اشارہ دیا کہ انسان کی تخلیق کس طرح سے ہوتی ہے، ماں کے رحم میں کن کن حالتوں سے بچہ گزر کے ایک انسان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے، جس کے اوپر گوشت کا لباس اللہ تعالیٰ پہناتا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہوتا ہے، اور یہ جو سٹیجز ہے اس کو مزید دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہاں پر ہم ان کو مزید سمجھ سکتے ہیں، لیکن سائنس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان کے یہ جو مراحل اللہ نے ذکر فرمائے ہیں وہ آج کی سائنس بھی تصدیق کرتی ہے ان مراحل کو، اور 1400 سال پہلے قرآن میں یہ بات بتا دی گئی۔ تو ایک ماں کے پیٹ میں اندھیرا ہوتا ہے، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، تیسرا وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی 3 اندھیرے یہاں کہے گئے کہ 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے۔ یہ 3 اندھیرے ماں کا پیٹ کے اندر جو ہو رہا ہے تو وہ اندھیرے میں ہی ہے، پھر دوسرا رحم، پیٹ کے اندر، رحم کے اندر بچہ ہوتا ہے تو وہ دوسرا اندھیرے کا پردہ، اور تیسرا وہ جھلی جس میں بچہ ہوتا ہے، تو یہ سارے اندھیرے کے پردے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اب ہمیں سائنس سے پتہ چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گمراہی کی طرف کیوں پھر رہے ہو، یعنی اللہ نے تو بڑی نشانیاں بنائی ہے، اور تمہیں قرآن و حدیث میں، کائنات میں ہر جگہ اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہے، تو تم کیوں گمراہ ہو جاتے ہو؟ پھر اس کے علاوہ سورہ مومنون میں 12 سے 16 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ تو مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ہمیں بتایا کہ پہلا انسان جو تھا وہ مٹی سے بنایا گیا۔ پھر دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر انسان جو ہے، دیکھیں انسان کے لیے بڑھنا، نشو و نما پانا
ایون بچہ جو ہوتا ہے جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس کو غذا ملتی ہے، اور وہ غذا ہماری انسان کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ ہر چیز مٹی سے پیدا ہوتی ہے، ہماری ساری غذا اس زمین پر بنتی ہے، مٹی سے بنتی ہے۔ جو جانور ہم کھاتے ہیں وہ بھی، ان کی غذا بھی مٹی سے بنتی ہے، پھر ہم ان کو کھاتے ہیں تو ہماری غذا بنتے ہیں وہ۔ اسی طرح جو بھی مٹی سے، زمین سے اگے ہوئے چیزیں ہم کھاتے ہیں تو وہ ہر چیز جو ہے وہ مٹی سے آئی ہے، اس کا جو اوریجن ہے مٹی ہے۔ تو انسان گویا کہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ من قرار مکین، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ پر قرار دے دیا۔ تو یہی چیز جو پیچھے ہم نے اللہ تعالیٰ نے مختصر بتائی تھی، تو یہاں پر اس کو تفصیل میں بتایا ہے سورہ مومنون میں کہ ایک بچہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا ایک انسان کا، پھر ماں باپ کے ملنے سے نطفہ بنا، اور نطفے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم میں قرار دیا، جو کہ ایک محفوظ جگہ تھی اس کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے۔ پھر ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا۔ اب یہ اگلی سٹیج میں آ گیا بچہ۔ اور دیکھیں رحم کو محفوظ جگہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کے جسم میں بہت کچھ ہوتا ہے نا، ہمارے معدے میں غذا جاتی ہے، اگر نطفہ وہاں جائے تو وہ غذا کے ساتھ مل کر ختم ہو جائے، اگر نطفہ کسی اور جگہ پر ہمارے جسم میں جائے تو وہ ضائع ہو جائے۔ لیکن رحم میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے، وہاں پر سے حفاظت کے ساتھ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ جب نطفہ بن جاتا ہے، نطفہ جمع ہوا خون بھی کہا جاتا ہے، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا جاتا ہے، جو کہ علقہ ہے، پھر اس پر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر انسان کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا۔ دیکھیں ہڈیاں جو ہے، اگر صرف ڈھانچہ ہوتا تو انسان کیسا ہوتا، کتنا بد شکل ہوتا، اور اگر ڈھانچہ نہ ہوتا تو انسان کھڑا ہی نہ ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تدبیر سے جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا، اور پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ اب گوشت بھی چڑھ گیا، اب بچہ بالکل خوبصورت بن جاتا ہے انسان، اس کے اوپر جلد بھی چڑھ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک انسان کی شکل میں پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، سب کو موت آئے گی، جو انسان پیدا ہوا، جو بھی مخلوق پیدا ہوئی اسے مرنا ہے، پھر قیامت کے دن بلا شبہ ہم اٹھائیں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہت اچھی ترکیب یا بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا ہے۔ بہرحال ان سب آیات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ہر انسان اس سے گزرتا ہے، اور اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک معجزہ ہے جس طرح سے بچہ بنتا ہے۔ تو اگر ہم ہر روز ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں خالق پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ خود بخود نہیں بن رہا، یہ خالق ہے جو بنا رہا ہے۔ پھر جس خالق نے ہمیں اتنے اہتمام سے بنایا، ہمیں اتنی صلاحیتیں دی، تو پھر وہ کوئی با مقصد زندگی ہے ہماری، بے مقصد نہیں ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد ہے، ہمیں صرف یوں ہی دنیا میں پیدا نہیں کر دیا کہ ہم یہاں پر آئیں، کھائیں پیے، اپنے جو دل چاہے کریں، اور پھر جب موت آئے تو مر جائے اور مٹی میں مل جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے ہماری زندگی کا۔ اور اگر انسان، کوئی بھی انسان، اگر اللہ نے جو عقل دی ہے اسے وہ سوچے گا تو وہ مجبور ہو جائے گا سوچنے پر کہ ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس رب نے اسے پیدا کیا اس کے طریقے پر زندگی گزارے، اور جو بھی دنیا کی جو زندگی کی آزمائشیں ہیں، اونچ نیچے، اس پہ صبر و شکر کر کے اللہ کی عبادت پر جمع رہے، اللہ کی فرما برداری پہ جمع رہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آئے اور اللہ اس سے راضی ہو تو اس دنیا سے جائے، اور پھر ہمیشہ کے گھر میں جو اللہ نے اس کے لیے اصل جگہ بنائی ہے جنت، تو انسان پھر اپنی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتح الغیب خمس، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔
ان اللہ علیم خبیر۔ حدیث میں بتایا گیا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، یعنی کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم نہیں دیا، یعنی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا علم بتایا غیب کا بھی، لیکن یہ 5 چیزیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ لقمان میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے۔ دیکھیں بارش بھی اللہ کے علم الغیب میں سے ہے، یقینی علم کے بارش کب ہوگی کہاں ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ محکمہ موسمیات ہم کہیں گے وہ تو ہمیں پیشن گوئی کرتے ہیں، تو دیکھیں وہی بات ہے جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ سے بچے کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ نر ہے یا مادہ ہے، تو اسی طرح بارش کے لیے بھی اللہ کے جو دیا ہوا علم ہے، اللہ نے انسان کو بہت ہی صلاحیتیں دی اور بہت سا علم دیا ہے، تو وہ پیشن گوئی تو کرتے ہیں مگر ان کی پیشن گوئی ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بتاتے ہیں اور بارش کہیں اور بنتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے، تو بارش کا صحیح علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور کس قدر بارش ہوگی کب ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر انسان کل کیا کرے گا؟ تو دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی انسان، ہم بڑی بڑی پلاننگ ہوتی ہے ہماری، بہت سی چیزیں ہم نے سوچ کے رکھی ہوتی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ انسان اپنی کوشش اور ارادہ کا اختیار رکھتا ہے، لیکن نتائج صرف اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کسی کو آنے والے کل کے بارے میں نہیں ہے تو وہ اس کی زندگی میں آئے گا یا بھی نہیں آئے گا، یعنی ہمیں نہیں پتا کب ہماری موت آ جائے، کہ کل ہمارے نصیب میں ہو ہی نہ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سوتے ہیں پھر کبھی اٹھتے ہی نہیں ہے، پھر کیا کرے گا انسان؟ کل کیا کرے گا؟ بعض اوقات ہم نے پورے پلاننگ ہوتی ہے لیکن ہم صبح اٹھتے ہیں اور پھر ہمارا کوئی کام جس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر موت کہاں آئے گی؟ دیکھیں انسان کہیں رہ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ساری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی ایک شہر میں رہتا ہے، لیکن اگر اس کی موت کہیں اور ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اس کی موت کے لیے وہ وہاں پہنچتا ہے اور اس کی موت اسے وہاں نصیب ہوتی ہے، تو یہ علم بھی کسی کو نہیں پتا۔ پھر یہ جو حدیث ہم نے پڑھی مفاتیح الغیب خمس، کہ غیب کی چابیاں 5 ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تغیض الارحام وما تزداد، جو رحم کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، تو اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں کہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے، بعض اوقات بچہ یا تو بالکل ضائع ہو جاتا ہے یا پیدا ہوتا ہے لیکن نامکمل ہوتا ہے، یا مدت ولادت میں اضافہ یا کمی ہو جاتی ہے، بعض کے ہاں 6 یا 9 مہینے، بعض کہ ہاں 10 یا ماہ بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ ہی جانتا ہوتا ہے۔ اچھا ایک جو آخری ٹکڑا ہے آیت نمبر 8 کا، وہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، یہ تقدیر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ازل سے ابد تک ہر چیز کا علم ہے، اس نے ہر چیز کے متعلق پہلے ہی سب کچھ طے کر کے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور یہی تقدیر ہے۔ اس پر ایمان نہ ہو تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کو جس طرح اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اسی طرح کو یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ ہماری تقدیر اللہ نے بنائی ہے، تو پھر کیا ہم ہماری جو کوشش کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اس کی کیا پھر حیثیت ہے؟ دیکھیں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، مگر وہ اختیار کتنا ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن انسان کی کوشش میں اس کی کامیابی یا ناکامیابی، اس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی زندگی ملے گی، وہ اچھا کامیاب انسان ہوگا یا ناکام رہے گا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ہماری تقدیر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے تو پھر کیا ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، یا خود سے ہماری تقدیر میں جو ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے کوشش اور اسباب، یہ دنیا اسباب کے پردوں میں چلتی ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، لیکن جو بھی پھر آئے ہو اس پر صبر کرنا یا اس پر خوش ہو جانا، یہ بھی ہمارے ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مرضی پر اور اپنی تقدیر پر بھروسہ کرے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل شیء خلقناہ بمقدار، یہ سورہ القمر آیت نمبر 49 ہے۔ بے شک ہم نے جو بھی چیزیں ہیں ہم نے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی وہی جانتا ہے کہ کون سی چیز کتنی ہوگی اور کیسے ہوگی، یہ اندازے میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بعض
لوگ اتنا نافرمانی کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں دنیا میں، اور مگر ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا برا، جبکہ وہ اتنا برا کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے مہلت مقرر کر رکھی ہے، اور ہر چیز کی جو مہلت ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں ہونے دیتے، یعنی وہ کام جب ہی ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت رکھی ہے کسی انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے کہ کب کون سا کام ہونا چاہیے اور کس کام کو کب ہونا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں فرمایا، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے اور بہت بڑا نہایت بلند ہے۔ تو عالم الغیب الکبیر، اللہ تعالیٰ کی صفات کچھ ذکر کی گئی یہاں پر، تو عالم الغیب میں بھی اور المتعال میں بھی اور والشہادۃ، یہ سارے ہے نا، یہ سارے مبالغے کے صیغے ہیں، ان سب میں مبالغہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، المتعال جو ہے یہ اصل میں اعلی یا علو سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے بلندی، ٹھیک ہے؟ تو متعال جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی کبریائی اور بلندی کا بے حد و حساب ہونا بتایا گیا، یعنی مبالغہ یہاں لانے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات جو ہیں کہ اللہ کا عالم الغیب ہونا، اللہ کا بلند ہونا، اللہ کا حاضر ہونا، یہ سب کیا ہے؟ بے حد و حساب ہے، یعنی جس کی کوئی مقدار ہم نہیں اندازہ لگا سکتے۔ پیچھے بھی الغیب کی بات ہوئی، تو یہ اسی کا ایک طرح سے اسی کی تاکید ہے۔ اور غیب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، غیب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے حواس یا ہماری عقل سے غائب ہو۔ انسان کے جو حواس خمسہ ہیں، چھونا، اس کو دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، یہ سارے جو حواس خمسہ ہیں اس سے انسان کسی چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا، کسی چیز کو اس کے ادراک نہیں کر سکتا، یا ایون اپنی عقل سے بھی اگر انسان اپنی عقل دوڑاتا ہے کہ میں اللہ کو ذات کو سمجھ سکوں، تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو غیب جو ہے وہ انسان کی عقل سے اور انسان کے حواس سے باہر کی چیز ہے۔ اور الشہادہ مصدر ہے، جو کہ اس میں فاعل کو کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی شاہد، موجود، شاہد ہوتا ہے یہ حاضر، کوئی انسان کہیں حاضر ہوتا ہے، کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ الشہادہ جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، تو مصدر میں زیادہ معنی ہوتی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر زید عالم، کوئی زید انسان ہے جو کہ علم رکھتا ہے، ہم کہیں گے زید عالم ہے، لیکن عالم کے بجائے ہم اس کو بہت زیادہ اس کا علم ہے تو ہم کہتے ہیں زید علم ہے، یعنی زید علم ہے۔ تو دیکھیں، ہم ایسے تو نہیں کہتے نا، عام طور پر عالم کہتے ہیں، علم تو نہیں کہتے کسی انسان کو، لیکن اگر کسی انسان کے علم کی زیادتی کا ذکر کرنا ہو تو اس کو علم کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شاہد ہونا یہ اتنا زیادہ ہے جیسے اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اس کی شاہد ہونے کی مزید وضاحت اگلی آیت میں ہے کہ اللہ کا حاضر ہونا کیا ہے۔ آیت نمبر 10 ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ دیکھیں، اللہ کا حاضر ہونا ایسا ہے جیسے کہ انسان اگر چھپ کر بھی بات کرتا ہے، یا وہ بلند آواز میں بات کرتا ہے، یا جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے، یا جو دن کو ظاہر پھرنے والا ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ اس کی مزید وضاحت ہم سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کی ایک تاکید ہے، یعنی تمہارا کوئی آدمی چھپا کر بات کرے یا بلند آواز سے، اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہے، وہ دونوں کو یکساں سنتا ہے، جبکہ تم اور ساری مخلوق چھپی بات کو تو سن ہی نہیں سکتے، البتہ بلند آواز سے کی ہوئی بات ایک شخص کے بات کو سن سکتے ہیں ہم اور سمجھ سکتے ہیں، مگر جب 4-6 آدمی ایک ساتھ بلند آواز میں بھی بات کرے تب بھی ہم نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ بہت سارا شور ہو جاتا ہے، تو ہم کسی کی بھی بات نہیں سمجھ پاتے۔ یہ ہماری انسان کی اتنی لمٹ ہے بس، کہ وہ اگر کوئی انسان بات آواز کے ساتھ کرتا ہے تو وہ ایک جس کے کان کام کرتے ہیں وہ سن سکتا ہے، لیکن وہ وہاں ہے ہی نہیں، کسی نے چھپ کر بات کی تو اسے نہیں پتا چلتا۔ لیکن جب کہیں ہم محفل میں ہوتے اور بہت سارے لوگ ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو شور و غل میں بھی ہم بات کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن دیکھیں اللہ کی ذات
ہر انسان اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ کائنات میں، دنیا میں جو بھی انسان اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ سے سوال کرتا ہے اپنی ضرورتوں کے بارے میں، اپنی تکلیف کے بارے میں، اپنی جو کچھ وہ اللہ سے چاہتا ہے وہ بولتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کی بات کو سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یہی اللہ ہی کی ذات ہے جو جس میں یہ صفت موجود ہے، یہ اللہ کا ظاہر ہونا ہے یا اللہ کا علم رکھنا ہے۔ پھر مستخفن باللیل سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا روٹ ورڈ ہے خافا یا خفیہ، چھپا ہوا، ٹھیک ہے؟ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا خفی، تو خفیہ چھپا ہوا، چھپنا، ٹھیک ہے؟ باب استفعال سے ہے، تو اس باب استفعال میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی بالکل چھپا ہوا، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ چھپا ہوا ہے لیکن ایک چیز بہت ہی اہتمام سے چھپائی ہوئی ہو، تو یہ مستخفن ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں چھپ کر کہیں بند کمروں میں چھپ کر کوئی گناہ کر رہا ہے، یا پھر ساربن، یعنی سارب کہتے ہیں ظاہر، جو ساربا فی الارض سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسان کسی راستے پہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے؟ راستے پہ چل رہا ہے، باہر سڑکوں پہ چلنا، ظاہر ہونا، ظاہر اب جو انسان سڑک پر ہے، چل رہا ہے، تو وہ ظاہر ہوتا ہے، اس کو بہت سے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بالکل برابر ہے کہ کوئی گھر کے کسی کمرے میں کونے کے بجائے راستے میں ہو، گلی بازار میں ہو، یا کسی کونے میں ہو، وہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے واضح ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی قدرت کی باتیں سمجھائی جا رہی ہے انسان کو۔ اب انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اوپر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن اب ہمیں ایک اور بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھ تو رہا ہے، مگر اللہ نے ہمارے لیے ہمارے اعمال کا ثبوت بھی رکھا جا رہا ہے۔ انسان اپنے اعمال کرے گا، ہر عمل کا اس کو جواب دہ ہونا ہے، تو ایک ثبوت بھی تیار کیا جا رہا ہے تاکہ جب اس کا فیصلہ ہو تو وہ انکار نہ کرے کہ یا اللہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ ہمارے اعمال نامے تیار ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں، اور یہ موقبات کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں۔ ان کو موقبات کیوں کہا گیا؟ کہ وہ ان کی ذمہ داری بدلتی رہتی ہے۔ آج یعنی دن کے وقت پہرا دینے والے الگ ہوتے ہیں، رات کو پہرا دینے والے الگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں فرشتے موجود ہیں اور فرشتوں کو اللہ نے ہماری خدمت پہ لگایا ہے، مگر کس طرح یہ ہم پوری طرح اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس میں جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ باری باری ایک دوسرے کے بعد آنے والے، یہ ملائکہ کی صفت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگرانی اور حفاظت کا جو انتظام کر رکھا ہے اس کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہر انسان پر کتنے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کیونکہ 2 فرشتے تو نیک اور بد عمل لکھنے کے لیے دائیں اور بائیں ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، ان کو ہم کرامن کاتبین کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18 میں حفاظت کرنے والوں کی تعداد نہیں بیان ہوئی۔ دیکھیں ہم سورہ قاف کی 17 اور 18 آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم ان کی شعر سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں۔ جس وقت وہ 2 لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے فرشتوں کا ذکر جو ہمارے اعمال کو حفاظت کرتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وہ انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہیں۔ دیکھیں ان آیت میں ہمیں کیا کیا پتا چلتا ہے کہ انسان جو کچھ چھپاتا ہے، دل کے چھپے ہوئے اندر چھپی ہوئی باتیں جو ہم کسی سے نہیں کہتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دیکھیے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے کسی شخص کو، لیکن پھر ہمیں کوئی ایسی بات پتا چلتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے نہیں ہم اس شخص کو پوری طرح نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کے بالکل اندر دل کی باتیں ہمیں پتا چلے جب تک وہ ہمیں بتائے نہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری وہ ساری باتیں جانتا ہے۔ وسوسہ دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے، جس کا علم اس انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا۔
دیکھیں دن رات میں ہمارے دل سے بہت سی باتیں آتی ہیں، بہت سے خیالات آتے ہیں. وہ خیالات، اب ہر بات ہم کسی کو نہیں بتا سکتے، وہ ہمارے اندر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کو جانتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائی جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے اور یہ بہت اہم حدیث ہے. دیکھیں انسان کے دل میں بعض اوقات غصہ آتا ہے تو وہ دوسرے انسان کے بارے میں برا برا سوچتا ہے، یہاں تک کہ لوگ سوچتے ہیں میں اس کے مار دوں، اس کی جان لے لوں، یہ مر جائے. اس طرح کے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ وسوسے ہوتے ہیں. اب اگر ہم ان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی گناہ کا خیال آیا انسان کے دل میں، ہمارے اندر آیا اور اس کو ہم نے جھڑک دیا، اس سے ہمیں گناہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نہیں پکڑتا. اگر ہم اس کو برا خیال سمجھ کر اس کو اپنے دل سے نکال لے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہماری پکڑ نہیں ہوتی. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ انسان برے خیالات کو دل میں پالتا رہے، یعنی ان کے بارے میں مسلسل سوچتا رہے، ان پر عمل کرنے کی تدبیر سوچتا رہے، تو یہ جو ہے یہ ارادہ ہو جاتا ہے. ارادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے خیال سے. خیال آیا چلا گیا اور پھر انسان اس کو بھول جاتا ہے. لیکن ارادہ جو ہوتا ہے وہ ایک مسلسل اچھا یا بری سوچ ہوتی ہے، جو انسان اس کے اوپر غور کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں پلان کرتا رہتا ہے، اس کو سوچتا رہتا ہے، تو وہ پھر اس پر انسان کی پکڑ ہے. ٹھیک ہے، ارادوں پر، پکے ارادوں پر پکڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اعمال جو ہے وہ ارادوں سے ہوتے ہیں. جب تک کوئی انسان ارادہ پکا کر لیتا ہے تو پھر وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہ کر سکے گا یا نہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کو جواب دینی پڑے گی کہ انسان کے دل میں برے ارادے تھے، اب وہ ان ارادوں کو پورا نہیں کر سکا، لیکن ان کو لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یا پھر انسان کانشیسلی سمجھ لے کہ اللہ کے خوف سے ان برے ارادوں کو دل سے نکال دے تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر انسان ان برے ارادوں کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس کے اعمال کہیں نہ کہیں اچانک سے وہ اس پر عمل بھی کر بیٹھے گا یا کانشیسلی بھی عمل کرنے کی کوشش کرے گا. اس وجہ سے ان کو نکالنا بہتر ہوتا ہے دل سے، اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو. مگر جو وسوسے ہیں اس پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو گرفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں نہیں سزا دے گا جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار نہ ہو جائے. اسی وجہ سے ہمیں کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے. اگر برے خیالات دل میں ہیں اور ہم نے کسی سے شیئر نہیں کیے تو پھر ان کو ہم نکالنے کی کوشش کرتے رہیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری شے رگ سے زیادہ قریب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے شے رگ اس کو کہتے ہیں جس کے کٹنے سے موت واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو اس کی یہ رگ کاٹ دی جاتی ہے تاکہ اس کا سارا خون نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری شے رگ سے قریب ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یعنی علم کے لحاظ سے اللہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نفس کی باتوں کو جانتا ہے. تو اب یہ فرشتے کتنے ہیں، ان کی تعداد اللہ نے ہمیں نہیں بتائی ہے، جو انسان کے ہر وقت انسان کے چاروں طرف ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. دیکھیں انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہوتی ہے، کب اس کو موت آنی ہے، کب اس کے ساتھ کچھ ہونا ہے، بیماری آنی ہے، حادثہ ہونا ہے. تو جس کو ہونا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس دنیا میں ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے خطرے ہیں، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، دماغی طور پر، ہر طرح سے ہمارے آس پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچ سکتی ہے اسے. لیکن اللہ کے یہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور فرشتوں کی ایک اور قسم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ ایک قرین، ساتھ رہنے والا ہوتا ہے. قرین جو ہے بالکل ساتھ ہمارے جو ہو وہ قرین کہلاتا ہے. تو جنوں سے مقرر ہوتا ہے، یعنی ایک جن ہر انسان پر مقرر ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک قرین فرشتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جن یعنی شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی کیا کوئی جن مقرر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے تو وہ تابع ہو گیا ہے، سو وہ مجھے خیر کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باری باری آنے والے فرشتے صبح اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں. ان وقتوں میں آنے اور جانے والوں کی ملاقات
ان دونوں نمازوں میں ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب قرین کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شیطان ہر وقت لگا ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں اکساتا ہے گناہ پر۔ اسی وجہ سے ہم سے کہا گیا کہ تم برے خیالات کسی سے بتاؤ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم بتاتے ہیں تو وہ ہمارا قرین جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے ہم کو ان برے خیالات پر چلانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کو وہ اور اکساتا ہے، اور وہ ہمارا قرین اور دوسرے کسی جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کے قرین، اگر ہمارے اندر لوگوں کے لیے کوئی برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو بولتے ہیں تو وہ ایک طرح سے شیطان کو یہ شے ملتی ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح لڑایا جا سکتا ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں۔ اسی وجہ سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ برے باتوں کو، برے لفظوں کو بلا وجہ زبان پر نہ لائے۔ دوسری بات ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ فرشتے صبح اور شام کے فرشتے ملتے ہیں، گویا کہ فجر کے وقت اب رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو ان کو جانا ہوتا ہے، اور عصر کے اور دن کے فرشتے آنے والے ہوتے ہیں۔ صبح فجر کے وقت ہمارے پاس یہ دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح عصر کے وقت دن کے فرشتوں کو جانا ہوتا ہے اور رات کے فرشتوں کو آنا ہوتا ہے، تو دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اگر ان اوقات میں اگر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تسبیح میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اذکار کر رہے ہوتے ہیں، صبح شام کے اذکار کا بھی یہی بہترین وقت ہوتا ہے، تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ فرشتے جا کے ہمارے لیے گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ تیری عبادت میں مشغول تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں صبح شام کے جو اذکار ہیں اگر ہم ان اوقات میں پڑھ لیں تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، بہت زیادہ ہمیں ہمارے لیے زیادہ گواہی ہو جاتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہو گویا کہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی حفاظت سے باہر نہیں ہوتا کبھی بھی۔ ہر لمحہ ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں اس کا پورا اتنا یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ سکیں گے، ہم برے کاموں سے بچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے؟ انسان جب دوسرے لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اسے پتا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس کا رویہ الگ ہوتا ہے۔ انسان گھر میں اپنے گھر والوں سے الگ طریقے سے ہوتا ہے، اور اپنے باہر جب نکلتا ہے تو الگ طریقے سے ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ اگر ہم یہ یاد رکھیں تو ہم اپنا اندر اور باہر صاف رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔